صلاۃ کے بعد تمام محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ اپنے کلمات کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی بہت احسن اور کامل انداز میں فرماتے تھے، اور آپ کا انداز تکلم، آپ کا بیان کا طریقہ وہ بہت ہی سادہ لیکن علمی، اور آپ اپنے سامع سننے والے کی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر، صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر پھر اسے تعلیم ارشاد فرماتے تھے۔ اور آپ نے اپنے مختصر کلام میں قیامت تک کے لیے اصول اور ضوابط بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعطیت جوامع الکلم، ارشاد فرمایا مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں۔ جوامع الکلم کی تشریح مفسرین اور شارحین نے یہ فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلمہ ارشاد فرماتے جو مختصر ہوتا لیکن اپنے معنی اور مطلب میں بہت زیادہ کشادہ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی یہ بہت ایک اہم خوبی ہے، اور آپ کا کلام پرانے زمانے کے فلسفی، جیسے مختلف فلسفیوں کے نام مشہور ہیں، ان کی طرح نہیں تھا۔ بہت زیادہ الجھاؤ اور کڑی در کڑی ملا کر پھر کسی نتیجے کو نکالنا ایسا نہیں تھا۔ آپ بالکل سادہ، بامعنی اور پرمغز کلام فرماتے، جس سے اپنے جو بھی احباب ہیں ان سب کی اصلاح ہو جائے۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی گفتگو سادہ اور سامع کے مطابق کرنی چاہیے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی بہت ہی شاندار تھی، آپ کو کوئی کچھ کہتا تو آپ پوری بات سنتے تھے اس کی۔ اس جدید زمانے کے اندر بہتر اسپیکر کے لیے ضروری ہے وہ بہتر لسنر ہو، وہ سنے، اچھا سننے کی صلاحیت ہو، ضبط ہو، پھر اپنی بات کہے۔ لیکن ہماری جو معاشرتی ایک کمزوری ہے کہ ہم سب کہنا چاہتے ہیں، مجھے سنو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن سننا نہیں چاہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی فرد آتا تو آپ اس کی بات پوری طرح، اچھی طرح تسلی سے سماعت فرماتے تھے، پھر اس کے بعد اس کا جواب عنایت فرماتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم
کیونکہ ایک بہتر شاندار گفتگو فرمانے والے ہیں اور آپ کا کلام نصیحت آمیز ہے، تو کچھ ایسے واقعات آج عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ جس میں کسی شخص کی حضور سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس نے کچھ کہا اور حضور نے اس کے اوپر کچھ جواب عنایت فرمایا۔ ایک حدیث شریف سے آغاز کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب بڑے صاف ستھرے لباس میں بال کڑے ہوئے ہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، کپڑے بہت ستھرے سفید، وہ مسجد نبوی میں چلے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اور وہ مدینے پاک کے بھی رہائشی نہیں تھے، کہیں باہر سے آئے تھے، لیکن یہ تعجب کی بات تھی کہ جو مسافر آتا تھا وہ مٹی میں گرد آلود ہو جاتا تھا، اونٹ پر آ رہا ہے، گھوڑے پر آ رہا ہے تو جو ریگستانی ہوا ہے، لیکن ان کے نہ بال نہ ان کے کپڑے، کسی پہ بھی کوئی گرد مٹی نہیں، سفر کے کوئی آثار نہیں۔ وہ آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے دو زانوں، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی آئے اور آ کر دو زانوں اتحیات کی طرح حضور کے قریب بیٹھ گئے، آمنے سامنے، اتنے قریب ہوئے کہ ان کے گھٹنے حضور کے گھٹنے مبارک سے مس ہونے لگے، ملنے لگے۔ آ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرما دیا، اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس کے ملائکہ رسولوں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ یہ سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا۔ انہوں نے پھر اگلا سوال کر لیا، یہ بتائیے کہ یہ احسان کیا ہے؟ یعنی قرآن میں بار بار آتا ہے نا، ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا، ان سے محبت رکھتا۔ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یوں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب احسان کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دو لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے احسان اور ایک ہوتا ہے انصاف اور عدل۔ عدل کا معاملہ یہ ہے کہ جو جس چیز کا حقدار ہے اسے وہ دے دیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر دے دیا جائے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے، اپنے لیے تو نہیں، کوئی آ گیا سائل، ابھی کچھ موجود نہیں ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ فلاں دکان سے ان کو سامان دلا دو، دلا دیا، وہ چلے گئے۔ پھر حضور کے پاس کہیں سے مال غنیمت، جہاد کا مال آ گیا، حضور نے حضرت بلال کو کہا جتنا سامان تھا اس سے ذرا
زیادہ کر کے ان کو دے دینا. اب عدل یہ تھا کہ جتنا لیا تھا اتنا دے دیں، اور فضل یہ ہے، احسان یہ ہے کہ فرمایا کچھ اضافہ کر کے دے دو کہ وہ وقت پہ کام آ گیا. اچھا، اب یہاں پہ باریک سا فرق ہے. اگر کسی کی ضرورت پہ کچھ دیا اور طے کر لیا کہ آپ نے مجھے اس سے بڑھا کر دینا ہے، قرضے پر بڑھا کر دینا ہے، تو یہ سود ہے، یہ سود ہے. اور کوئی طے نہیں ہے، جتنا قرض ہے اتنا ہی دینا ہے، لیکن واپسی کرنے والے نے کچھ حسن سلوک کر لیا تو یہ تحفہ ہے، یہ احسان ہے، اس کی اجازت. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، جو مارکیٹ پریکٹس اگر بن جائے تو پھر وہ بھی سود کے زمرے میں آ جائے گا کہ اگر نہ ملے تو سامنے والا کھڑا ہو جائے، بھائی ہر بندہ زیادہ دیتا ہے، تم کیوں نہیں زیادہ دے رہے. تو اس کا مطلب وربلی یا تحریری تو نہیں ہے، لیکن اس نے نام بنا لیا، اس نے اپنا طریقہ اور رواج بنا لیا کہ جس کو بھی دیں گے اس سے اضافہ لیں گے تو یہ سود کے درجے میں چلا جائے گا. امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہو. تو احسان کیا ہے؟ انہوں نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایسے نہیں کہ تم بس نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بلکہ یہ تصور رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ رہے تو تم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. انہوں نے پھر اگلا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساء یا متساء، یہ ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اب صحابہ بیٹھے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں، جبریل امی ہیں، اور ایک عام آدمی کی شکل میں سامنے بیٹھے ہوئے، انہیں کوئی جانتا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یوں فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. جملہ یہ ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، یہ فرمایا جو تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، تو جتنا تمہیں معلوم ہے قیامت کب آئے گی اتنا مجھے بھی معلوم ہے. لیکن قیامت تو آئے گی، اللہ نے بھی نہیں فرمایا کب آئے گی، علامات بتا دی ہیں لیکن وقت نہیں بتایا. اسی میں تو آزمائش ہے، اسی میں ہی آزمائش ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہ اگر معلوم ہو جاتا تو لوگ کیا کرتے؟ غفلت میں پڑ جاتے. اب کیا ہے، جب ایک چیز پردے میں ہے تو یہیں پر آزمائش ہے کہ تم بن دیکھے، یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو بن دیکھے ایمان رکھتا ہے. قیامت آئے گی. بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کا جواب ظاہر کرنے کی نہ تمہیں اجازت ہے نہ مجھے اجازت ہے. اچھا بتایا نہیں تو پھر اگلا سوال، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا. اچھا تو پھر اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ قرب قیامت مائیں اپنے آقاؤں کو پیدا کریں گی. عجیب سی بات ہے، مائیں اپنے آقاؤں کو جنیں گی. اس حصے کی تشریح سمجھنے کے لیے بس مختصر سی بات سمجھ لیں. آقا وہ ہوتا ہے جو حکم چلاتا ہے اپنے غلام پر. قیامت کے قریب حال یہ ہوگا اولاد اپنے ماں باپ پہ حکم چلا رہی ہوگی، ان کی بات مانے گی نہیں.
بلکہ ان پر اپنی بات فورس کرے گی. یہ صورت پیدا ہوگی. اب آپ بتائیے یہ علامت ہمارے ہاں ہے یا نہیں ہے؟ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، تھوڑی یا زیادہ موجود ہے. اور اگر ہم پاکستانی تناظر سے نکل کر بین الاقوامی سطح پہ چلے جائیں، باہر ممالک کی طرف چلے جائیں، وہاں تو یہ معاملہ بہت ہی اوپن ہے کہ بچے بھی اگر فون اٹھا کے تھانے میں فون کر دے اماں ابا مجھے ڈانٹ رہے ہیں، تو وہ اٹھا کے انہیں جیل میں بند کر دے. ماں باپ کے خلاف بھی آپ کی اپیل ہو سکتی ہے. جبکہ ہمارے ہاں دینی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ پر آپ کو حکم نہیں چلانا ہے، بلکہ ان کو جب آپ بات کرو تو نرمی سے کرو. قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی کی وجہ سے اپنے پر ان کے سامنے جھکا لو. اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ انسانوں کے تو پر ہے نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ ایک پرندے کی مثال سے تشبیہ دے کر مسئلہ سمجھایا گیا ہے. ایک شاہین ہے، باز ہے، جب وہ پروان بھرتا ہے، اڑتا ہے، تو وہ پروان بھرتے وقت کیا کرے گا؟ اپنے بازو، اور کہاں جائے گا؟ اوپر. اور جب وہ نیچے اترے گا تو کیا کرے گا؟ اپنے بازو سمیٹے گا اور نیچے جائے گا، وہ اس کا تنزل ہوگا. تو جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو بازو مت کھولو، یعنی اڑان مت اڑو، تمہاری آواز اونچی نہ ہو، بلکہ ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو. جیسا کہ ایک پرندہ اپنی اونچائی سے نیچے کی طرف جب آتا ہے تو اپنے پر سمیٹتا ہے اور نیچے کی طرف ڈوک لگاتا ہے، نیچے پہنچتا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو نہیں. جھڑکنا، تیز آواز سے بات کرنا. تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کی علامات پوچھ رہے ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ قرب قیامت مائیں اپنے آقاؤں کو پیدا کریں گی، یعنی کہ ان کے یہاں جو اولاد ہو رہی ہوگی وہ آقا جیسا، آقا اور غلام جیسا حال کر رہے ہوں گے. اگر ہم میں یہ خرابی ہے، جتنے ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، تو توبہ کر لیں آج سے، دل میں تہیہ کر لیں آج سے کہ کہیں اس علامت میں ہم فال تو نہیں کر رہے، گر تو نہیں رہے. توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے والدین سے کبھی بھی اونچی گفتگو نہ کریں. ہاں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. اماں ابا اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے جس مصیبت یا آزمائش میں آپ مبتلا ہیں، تو اس کی کوئی اور راہ نکالے، کسی اور عزیز کے ذریعے، کسی بڑے کے ذریعے، کسی نانی، دادی، دادا، چاچا، ماموں کے ذریعے. یار یہ میرا مسئلہ ہے، تم اماں ابا کو سمجھاؤ، میں بات نہیں کر سکتا. اس مسئلے کو کسی طرح سولو کیا جائے، نہ کہ مد مقابل کھڑا ہوا جائے. بہت سی آزمائشیں ہیں، ہم ان آزمائشوں پر بسا اوقات پورا نہیں اتر پاتے. خصوصاً اس پوری آیت کے اندر بزرگی اور بڑھاپے کی کیفیت کو ظاہر کیا گیا کہ اگر یہ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں جھڑکنا نہیں، تیز آواز سے بات نہیں کرنا، ان کے سامنے اپنے عاجزی کے بازو جھکا لینا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان سے کہنا نرم بات. کل ایک میرے دوست تھے، انہوں نے سوال کیا، ان کی 5-6 یا 8 مہینے ہوئے شادی ہوئی، کہ عقیل بھائی یہ بتاؤ کہ میں ماں اور بیوی کے جو درمیان ایک مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کروں، میں اس کو کیسے ادا کروں. بہت زبردست اور اہم ترین معاشرتی مسئلہ ہے کہ ایک طرف بیوی ہیں اور ایک طرف ماں ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے. اب فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے پورا کرے.
اگر ادھر جھکتا ہے تو ادھر کے حقوق اور ادھر جھکتا ہے تو ادھر کے حقوق میں فرق پڑتا ہے۔ میں نے انہیں ایک بات عرض کی کہ یہ دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، خالص دینی مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ خالص دینی مسئلہ ہے۔ جب تک دینی مسئلے کو آپ یا آپ کے گھر والے یا امی یا بیوی نہیں سمجھیں گی، اس کا حل نکلنا مشکل ہے۔ خالص دینی مسئلہ کیا ہے؟ کہ خالص دینی مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کتنی ہی محبت اس سے ہو، اس کا درجہ اللہ نے وہ نہیں رکھا جو اللہ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ یہ شوہروں کو، بیٹوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بیوی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا حق ہے، لیکن تم سے زیادہ اللہ نے میرے ماں باپ کو حق دیا ہے۔ اچھا، اب اس کو سمجھائیں کیسے؟ کیونکہ وہ دو خاتون مد مقابل کھڑی ہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے اس کو بھی یعنی امی کو بھی، بیوی کو بھی دینی بات، دینی ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ذہن بن گیا کہ میں شوہر پہ حق اتنا تو چلا سکتی ہوں جتنی میں بیوی ہوں، لیکن اتنا نہیں چلا سکتی جتنی ماں، تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کچھ بھی کر لو، اگر اولاد پوری زندگی بھی خدمت کر لے ماں باپ کی، تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا انہیں وقت بھی دینا، ان پہ مال بھی خرچ کرنا، ان کی خدمت بھی کرنا اولاد پر فرض ہے، اس سے فرار ہو نہیں سکتا۔ ہاں، اس کے درمیان میں رہتے ہوئے ازواج کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایک طرف جھک کر جو ان کے حقوق ہیں آپ نے ان سے آنکھیں بند کر لی، تو بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ خالص دینی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دین سیکھنا لازم ہے۔ کیسے سیکھیں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ خود کچھ کتابیں دینی پڑھو، یا دینی ماحول میں یا مجالس میں، محافل میں بیٹھو، دینی دروس میں بیٹھو، تاکہ دینی ذہن بنے۔ لیکن اگر دنیاوی ماحول کے اعتبار سے سوچو گے تو اس مسئلے کو آپ حل نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ دو خاتون ہیں اور دونوں کے درمیان آپ بیچ میں کھڑے ہوئے ہو۔ ادھر جاؤ گے تو ادھر کا حق جائے گا، ادھر جاؤ گے تو ادھر کا حق۔ سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے گریڈنگ، کس کا گریڈ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق زیادہ رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس درمیانی سچویشن میں جا کر حضور کی اسی حدیث کے اندر فال کر جائیں کہ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ علامات یہ ہیں کہ قرب قیامت مائیں اپنے آقاؤں کو پیدا کر رہی ہوں گی اور اولادیں اپنے ماؤں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہوں گے۔ تو دونوں طرف کے مسئلے کو سمجھ کر پھر دین پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت سارے سوالات ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کے مطابق جواب عنایت فرماتے تھے۔ ابھی یہ حدیث چل رہی ہے۔ حدیث شریف یہ ہے کہ وہ سوال پوچھ کر، علامات پوچھ کر چلے گئے۔ پھر صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ عرض کی حضور ہم تو نہیں جانتے، یہ یہاں کے رہائشی تو نہیں لگ رہے، ہم تو نہیں جانتے، پورے مدینے پاک کو جانتے ہیں، یہ یہاں کے بندے نہیں ہیں، اور مسافر ہیں تو ان کے اوپر علامت سفر کوئی نہیں، کپڑے بھی صاف ستھرے، بال بھی صاف ستھرے۔ فرمایا یہ جبریل امی تھے۔ کون تھے؟ جبریل امی تھے، اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ معلوم یہ ہوا ایک طریقہ کہ اگر کسی کو آپ ڈائریکٹ کوئی بات کہو تو اس کو دل پہ لگ سکتی ہے، یار انہوں نے مجھے جو ہے ہرٹ کیا ہے، لیکن اگر اس کو سمجھانا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور کسی عالم سے اپنا مسئلہ پوچھو کہ اگر میں ایسا کروں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں۔ تو بات تو آپ دونوں کر رہے ہوں گے، لیکن بیسیکلی ان کو سکھانا مقصود ہوگا۔ تو اس والے مسئلے میں
بھی یہی صورتحال نکل سکتی ہے. تو ڈائریکٹلی کسی کو بتایا جائے تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کی سٹوری سن رہا ہو، کسی کا مکالمہ سن رہا ہو تو مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی حدیث کے اندر یہ بھی بات سامنے آئی کہ فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، نور سے بنائے گئے ہیں، جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، اور انسان مٹی سے بنائے گئے. تو یہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں کیسے آ گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ انسانی شکل میں بھی دنیا میں آ سکتے ہیں. اور یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ آپ ایک نوری مخلوق ہونے کے باوجود ایک انسانی شکل میں خوبصورت شکل کے اندر انسان بن کر آئے اور سوال جواب انہوں نے پوچھا. یہی کچھ ہو بہو اسی طرح حضرت بی بی مریم اپنے حجرے میں ہیں مسجد اقصیٰ میں، کوئی بھی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، اچانک ایک فرد ان کے حجرے میں موجود ہے. فتمثل لها بشرا سویا، جبریل امی وہاں پہنچے، ایک صحیح سالم انسان کی طرح انہوں نے شکل اختیار کر لی. وہ کہنے لگی آپ کون آ گئے؟ میں پاک باز عورت ہوں، میں کوئی بدکار تو نہیں ہوں کہ آپ تنہائی میں میرے پاس آ گئے؟ وہ کہنے لگے نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. جو اللہ نے ایک نعمت اولاد کی تمہیں دینی ہے وہ میرے ذریعے اللہ نے پہنچائی ہے. اور پھر کیا ہوا؟ آپ نے ایک پھونک ماری، وہ پھونک حضرت بی بی مریم پہ لگی اور بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی امید سے کر دیا، اور چند ہی لمحوں کے بعد حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے. یہ سارا معجزاتی عمل ہے. لیکن جو نوری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اسے عطا فرمائی ہے کہ وہ بشری لبادے میں آ سکتے ہیں. ہم اہل سنت الحمدللہ اپنے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی تخلیق نورانی ہے، جب آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تو بشری لبادے میں بھیجا گیا ہے. ہمارا عقیدہ رکھنا حضور کے بارے میں کہ آپ بشر ہیں فرض ہے. حضور نے خود فرمایا انما انا بشرم، میں ایک انسان ہوں. لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے بھی قائل ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا تو آپ نور تھے، جب دنیا میں آئے تو بشر بن کر تشریف لائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا نور اتنا اعلیٰ تھا کہ جب معراج پر تشریف لے کے گئے، یہی جبریل امی آگے نہیں جا رہے، جبریل آگے چلو، عرض کی حضور آگے جاؤں گا، لو دنوت لاحترق، اگر میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. اس قدر نورانی تھی. تو حضور کا نور اس سے بھی اعلیٰ تھا، جبریل امی کا نور نیچے رہ گیا اور حضور اس سے بھی آگے سفر پہ تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب